آج کے لیکچر میں ہم المنافقون سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ دوسرا رکوع آیت نمبر 9 سے شروع ہو رہا ہے اور آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت خوبصورت آیت ہے اور اس کو انالائز کریں گے محمد اکرم صاحب۔ جی اکرم صاحب سٹارٹ لیں جی، بسم اللہ کریں۔ یا حرف ندا یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے ماشاءاللہ۔ الذین آمنو جو ہے الذین آمنو اس کا وہ منادہ قائم مقام مفعول مفعول بہ کے ہو جائے گا اور یہ ندا ہو جائے گا۔ جی ادو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا ٹھیک ہو گیا، اور نیا جملہ آ رہا ہے تو جملہ استنافیہ لا محل لہا من الاعراب۔ تو یا الذین آمنو جو آپ کا ندا بن گیا، جواب ندا آ رہا ہے کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ جی اور یہ کلیئر ہے کہ الذین آمنو موصول صلہ ہے، یہ کلیئر ہے، یہ بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے۔ جی جواب ندا پہ بات کریں۔ لا لام ناہیہ، لا جو ہے لائے ناہیہ ہے اور لائے ناہیہ تلہکم یہ فعل نہیں آیا تو اس پہ میں ذرا بات کر لوں آپ کے سامنے۔ لام ہا واو خان صاحب نے ذکر کیا ہے جی، با فتح یفتح سے ثلاثی مجرد میں لاہوا یلہو لہون، چینجز کے بعد لہا یلہو لہون، مانوس ہونا اور پسند کرنا، اور دوسرے معنی کسی چیز سے غافل ہونا۔ باب فعال میں جب آئے گا الہوا یلہو الہاون اور ناقص واوی ہے تو ناقص واوی جب بھی مزید بھی واو میں آتا ہے ناقص جائی میں بدل جاتا ہے، تو الہوا سے الہیا بن گیا اور چینجز کے بعد الہا یلہی الہاءن۔ اب اس کے معنی ہوں گے کسی کو کسی سے غافل کرنا، کسی کو کسی سے غافل کرنا، بس یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ یعنی ثلاثی مجرد میں معنی اس کے تھے کسی چیز سے غافل ہونا، یہاں پر ہے آپ کسی کو کسی سے غافل کرنا۔ کلیئر ہو گیا؟ تو اب ہم یہاں پر صیغہ پہچانیں گے، یہ ہے جی تلہکم، تو یہ اسے توڑ لیں گے ہم اسے تلہی۔ لا ناہیہ آپ نے کہا ہے تو یہ تلہی یعنی اخف یا مضموم ہو کر آیا ہے۔ اصل یہ کیا تھا؟ الہا یلہی، اینڈ پہ یا تھی، یا ڈراپ ہو گئی، ناقص جب بھی مجزوم یا اخف ہوتا ہے تو یا ڈراپ ہو جاتی ہے، یا واو ڈراپ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ تلہی مجزوم ہے جو کہ تھرڈ پرسن کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے اور سیکنڈ پرسن کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہے، لیکن ہمیں اموالکم جو بتا رہا ہے کہ یہ تھرڈ پرسن یعنی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ جی لا تلہکم فعل اور مفعول بہ، ضمیر منصوب متصل، کم ضمیر جو ہے یہ اس کا مفعول بہ ہو گیا، تمہیں غافل نہ کر دے، کون؟ اموالکم، تمہارے مال، ٹھیک ہے، مال کی جمع اموال، بالکل صحیح ہے، مضاف الیہ ہو کر اس کا فاعل بن گیا ماشاءاللہ۔ واو عاطفہ آ گیا، واو عاطفہ آ گیا۔ لا زائدہ للتاکید ولا اولادکم، اور نہ ہی تمہاری اولاد، یہ جو نہ ہی لایا ہے یہ تاکید کے لیے لایا ہے، ٹھیک ہے، تو لا زائدہ للتاکید، لا زائدہ للتاکید، تاکید کے لیے، اور اولادکم مضاف الیہ معطوف ہو گیا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر لا تلہی کم کا کم فعل کے لیے فاعل ہو جائے، لا تلہکم فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب ندا، ندا اور جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ، جملہ استنافیہ لا محل لہا من الاعراب۔ اے ایمان والو تمہیں غافل نہ کر دیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد، کس سے غافل نہ کر دیں؟ وہ ان کے ساتھ آئے گا جی، ان ذکر اللہ، ان ذکر اللہ، جار مجرور ہو کے متعلق ہو جائے گا، یاد سے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، یہ متعلق ہو جائے گا لا تلہکم فعل کے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو سمپل ہو گیا۔ واو استنافیہ بنا لیں، واو استنافیہ کر لیں، من شرطیہ، من یفعل، کیونکہ آگے فعل جو ہے ماشاءاللہ، من کو آپ نے شرطیہ مانا اس لیے کہ آگے یفعل فعل جو ہے آپ کو اخف یعنی مضموم نظر آ رہا تھا تو آپ نے کہا کہ من شرطیہ ہے۔ تو ترکیب کیسے کرتے ہیں من شرطیہ کی؟ آسان ترکیب، من شرطیہ مبتدا، من شرطیہ مبتدا ہو گیا، اور شرط اور جواب شرط جو ہے وہ خبر بنا لیتے ہیں، جملہ اسمیہ بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور من یفعل، جی یفعل فعل
اور فائل فائل ماشاءاللہ. ذالکا جو ہے اس کا مفعول بھی ذالک مفعول بہ، یعنی جو یہ کام کرے گا غفلت کرے گا. بالکل صحیح ہے، جو یہ کرے گا. یہ شرط بن گیا جملہ فعلیہ. جملہ شرط ٹھیک ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر شرط، شرط اور ہو جواب گیا. الشرط کیا آ رہا ہے؟ فا داخل ہو رہا فا داخل ہو رہا ہے اس لیے کہ جواب الشرط جملہ اسمی ہے. جی اولئک کا اولئک مبتدا، مبتدا ہو جائے گا، اور ہم ضمیر فصل کہہ لیں. ضمیر فصل کہہ لیں، یا ہم الخاسرون جملہ اسمیہ خبر بنا لیں، جس میں ہم جو ہے ضمیر مرفوع منفصل مبتدا اور الخاسرون خبر. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ اسمیہ خبر بن رہا ہے اولئک مبتدا کی. اولئک مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا جواب الشرط. شرط اور جواب الشرط مل کر جملہ شرطیہ، اور خبر من مبتدا کے لیے. ٹھیک ہے نا، من مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جملہ استنافیہ لا محل لہا من الاعراب. اور ترجمہ کیا ہوگا؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. خسارہ اٹھانے والے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ صحیح صاحب، واو حرف عطف انفقوا فعل امر. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اسی جواب ندا پہ ہم اس کو عطف کر دیں گے، یعنی جواب ندا ہی آ رہا ہے نا، یہ نہ کر دیں اور یہ کرو تم. ٹھیک ہے نا جی ماشاءاللہ. انفقوا، وانفقوا اور تم خرچ کرو. جی انفقا ینفقوا انفاقن سے فعل امر ہو گیا، فعل امر. فعل اور فاعل ہو گیا. انفقوا تم خرچ کر دو، فعل اور فاعل. جی من سے جی. ما جار من مجرور. تبیزیہ ہو گیا، صحیح ہے. تبعیضیہ. اس میں سے جو ما موصولہ ما موصولہ، رزقناکم ہم رزقناکم فعل فاعل اور مفعول بہ مل کے صلۃ الموصول. صلۃ الموصول. ماشاءاللہ. اب مجھے بتایا آپ نے اسے صلۃ الموصول بنایا ہے، تو آیت کیا ہے؟ رزقناکم میں دو ضمیریں ہمیں مل رہی ہیں، ایک نا کی مل رہی ہے جو کہ ضمیر مرفوع متصل ہے، اور ایک کم کی مل رہی ہے جو کہ ضمیر منصوب متصل ہے. لیکن اس میں آیت ضمیر کون سی ہے؟ وہ محذوف ہے. رزقنا کی جو ہاں جی، جو رزق دیا جائے گا نا، جو عطا کیا جائے گا، وہ ہا کی ضمیر جو ہے نا وہ یہاں پر محذوف ہے. ماشاءاللہ. اب یہ آپ کو پتہ چل گیا ماشاءاللہ. تو ما اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مجرور، مجرور. محلاً مجرور، اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا انفقوا فعل کے. ٹھیک ہے جی. اور تم خرچ کر دو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کو کیا. عطا کیا. من قبلی. جی من قبلی، من حرف جر آ گیا. من حرف جار آ گیا. جی قبل کا لفظ جو ہے وہ ظرف ہے، قبل ظرف ہے، مضاف ہے. مضاف ہے، اس لیے یہ جار کی حالت میں نظر آ رہا ہے. بالکل نہیں، جر میں اس لیے نظر آ رہا ہے کہ اس کا مضاف الیہ مذکور ہے. مذکور ہے. ہاں جی. ہاں جی ہاں، اور وہ ہے این یاتی احدکم الموت، یعنی ایک مصدر معول جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ کے طور پر آ رہا ہے. جی ان حرف مصدر. ان حرف مصدر یاتی احدکم الموت. جی اس لیے آپ دیکھیں یاتی یا استعمال ہوا ہے. عطا یاتی آنا، تو یاتی یا وہ آتا ہے، وہ آئے گا. این یاتیا کہ وہ آئے، اس کا آنا. احدکم احدکم مفعول به مفعول بہ منصوب. ٹھیک ہے نا، تم میں سے کسی ایک کو، الموت فاعل، فاعل آ جائے اس کی موت. ٹھیک ہے، کہ تم میں سے کسی کو موت آئے. اب یہ ان جو ہے مصدریہ فعل کو مصدر کی تعویل میں کر کے یہ قبل ظرف کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے. قبل ظرف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر مجرور بن رہا ہے من کے لیے، من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہو رہا ہے کس کے؟ انفقوا فعل کے. ٹھیک ہے نا، رزقنا کے نہیں کرنا اس کو. فیقولا، فیقول یہ فا بڑا زبردست آیا جی. فیقول ربی لولا اخرتنی. جی فیقولا، وہ کہتے ہیں. فا عاطفہ اس لیے کہ اس کا پھر عطف ہم کریں گے. یقولا منصوب ہے نا ان کے مطابق، تو یاتیہ منصوب ہے. یاتیہ منصوب. صحیح ہے نا. اور اس کا کہنا ربی میرے رب، اے میرے رب. ربی از اکول ٹو یا ربی. اب اس کو پورا کھولنا پڑے گا. یا ربی از اکول ٹو یا ربی، جس میں یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے. ٹھیک ہے، اور ربی مضاف الیہ منادا. صحیح ہو گیا. قائم مقام مفعول بہ کے. ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر ندا ندا ہو جائے گا، جواب ندا آگے. اور ندا بن کے کولا فعل کے لیے مقول القول. مقول القول. صحیح ہے نا، لہذا محلاً منصوب.
اور جو جواب ندا ہے وہ ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب. لولا جو ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. لولا ایک تو شرطیہ ہوتا ہے اور ایک لولا ہوتا ہے تحدیدیہ. تحزیز کے لیے آتا ہے. تحدید دعات کے ساتھ میں بول رہا ہوں. تحدید کے معنی ہوتے ہیں ابھارنا, اکسانا. فعل مضارع کے ساتھ بھی آتا ہے, فعل ماضی کے ساتھ بھی آتا ہے. فعل مضارع کے ساتھ آئے گا تو اس کو اکسایا جائے گا, رغبت دلائی جائے گی. لولا تصلی, تو نماز کیوں نہیں پڑھتا, یعنی تجھے نماز پڑھنی چاہیے. اور اگر ماضی کے ساتھ آئے گا تو ماضی میں شرم دلانا کسی بات پہ. یہاں پر وہ لکھا گیا ہے کہ لولا التماس, دعا, عرض, گزارش کے معنی میں ہے, کیونکہ یہاں پر لولا تعزیزیہ کا کوئی موقع نہیں ہے. اور دوسری صورت انہوں نے یہ لکھی ہے کہ یہاں پر لولا میں لا زائدہ ہو اور لو جو ہے تمنا کے معنی میں ہو, یعنی لیتا کا اخرتنی, کاش تو مجھے مہلت دیتا. ٹھیک ہے نا, کاش تو یعنی لا کو زائدہ کر کے. تو یہ کچھ چیزیں جو ہمیں مطلب مل جاتی ہیں تو ایزی ہو جاتی ہیں. لولا اخرتنی الی اجل قریب. لولا اخرتنی, تو لولا جو ہے یہاں پر حرف تحزیز ہے اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اب ظاہر بات ہے یہ تو ایک عام عربی کا اسلوب ہے نا, اب وہ ٹیکسٹ میں کس پھر سینس میں استعمال ہوا ہے وہ ہمیں سینس الگ سے دیکھنی پڑے گی. اخرتنی, اخرا یؤخر تاخیرا. ٹھیک ہے, اس پہ خان صاحب نے جو روشنی ڈالی ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد سے تو یہ حمزہ خارا استعمال ہی نہیں ہوتا. باب تفعیل میں آتا ہے تو اخرا یؤخر تاخیرا, پیچھے کرنا, تاخیر کرنا, جسے ہم کہتے ہیں لیٹ کرنا. لیٹ کرنا مطلب تھوڑا سا اسے ڈھیل دے دینا, تو گویا مہلت دینا کے معنی میں پھر یہ کچھ بن جائے گا. اخرتنی, اخرتا فعل اور فاعل, نون وقایا اور یا متکلم ضمیر منصوب متصل مفعول بہ. اخرتنی, تو نے مہلت دی مجھے. لولا اخرتنی, تو نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی, تو مجھے مہلت دیتا. ربی, اے میرے رب تو مجھے مہلت دیتا. اخرتنی فعل ماضی, جی, با فاعل, ابا مفعول, با مفعول. جی سب کچھ آ گیا نا اس میں. سب کچھ آ گیا, جملہ فعلیہ. جی, الا حرف جر, قریب, الی حرف جر, اجل قریب, اجل قریب, موصوف صفت مل کے مجرور, مجرور ہو گیا اور یہ جار متعلق مجرور. ہو گیا اخرتا فعل کے. ٹھیک ہو گیا. تو اخرتا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جواب و ندا. ٹھیک ہو گیا. اور ندا اور جواب و ندا مل کر یہ بن گیا یقولا فعل کے لیے مفعول بہ مقول القول, اور یقولا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مقول القول سے مل کر یہ عطف ہو گیا یاتیہ فعل پر. کلیئر ہو گیا نا, صحیح ہوگی. جی, فَأَصَدَّقَ, فَأَصَّدَّقَ, الصاد پہ بھی شد ہے اور دال پہ بھی شد ہے. فَأَصَّدَّقَ, اس فعل پر ہم بات کر لیتے ہیں. اس فعل کے بارے میں جو مادہ ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے صاد القاف, باب تفاعل. تصدق یتصدق, تصدق یتصدق, تصدق اس کے معنی اپنے حق سے دستبردار ہونا, دوسرے کو حق سے زیادہ دینا یا خیرات کرنا. اچھا, باب تفاعل کا خاص قاعدہ لسان القرآن میں بھی ہم نے ذکر کیا ہوا ہے کہ اگر فا کلمہ جو ہے وہ صاد حرف ہو, میں ایک ہی حرف کی بات کروں گا, تو کیا کیا جاتا ہے, باب تفاعل کی تا کو صاد میں ہی چینج کر دیا جاتا ہے. تو یہ بن گیا جی صدقہ, صدقہ. دو صاد اکٹھے ہو گئے نا, تو دو صاد کو مرج کرنا ہے. مرج کرنے کے لیے پہلے صاد کو خالی کرنا پڑے گا. پہلے صاد کو خالی کیا تو اب پڑھا نہیں جائے گا. پڑھنے کے لیے پھر شروع میں حمزۃ الوصل لگانا پڑے گا زیر کے ساتھ. تو کیا بن گیا, اس صدقہ, اس صدقہ یصدقو, وہ تھا یتصدقو مضارع, آپ نے تا کو صاد میں چینج کر دیا تو یصدقو بن گیا, اور پہلے صاد کو ساکن کیا تو یصدقو بن گیا. اس صدقہ یصدقو, تو دونوں طرح سے استعمال ہوگا. یہ تصدقہ یتصدقو بھی استعمال ہوگا اور اس صدقہ یصدقو بھی استعمال ہوگا. معنی وہی ہوں گے, اپنے حق سے دستبردار ہونا, دوسرے کو حق سے زیادہ دینا یا خیرات کرنا. کلیئر ہو گیا جی. تو یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے فَأَصَّدَّقَ, یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے, اور یعنی یہ تھا اصل میں اصدقو,
یہ خفیف ہو کر آیا ہے، منصوب ہو کر آیا ہے ان کے مطابق. تو اس کے منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے منصوب ہونے کی وجہ یہ فا سببیہ ہے. اور فا سببیہ کے بعد بھی ان جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اصل میں فعل مضارع منصوب یا خفیف ہو کر آتا ہے. اصل میں یہ فا سببیہ جہاں جہاں داخل ہوتا ہے نا، وہ مواقع اگر ہم دیکھیں نا گرامر کتابوں میں، تو اس میں سے ایک موقع ہوتا ہے کہ یہ تمنا کے جواب میں ہوتا ہے. تو ایکچولی تمنا آ رہی ہے کا نا جواب آ رہا ہے بالکل یہاں کہ تو مجھے اگر یہ کرتا تو تمنا پھر کر میں رہا ہے نا، یہ مجھے کرتا مہلت دیتا تو میں صدقہ کرتا. صدقہ تو اس لیے پھر فا سببیہ آ گیا، اور اس کے بعد پھر ان جو ہے وہ معذوف مان کر تو الصدقہ جو ہے وہ منصوب قرار دیا گیا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. واو عاطفہ، اکن فعل ناقص، یعنی صیغہ کون سا ہے؟ یہ واحد واحد متکلم کا صیغہ، یعنی کانا یکونو، یکونو اکونو. اکونو اصل میں تھا، اکونو اخف یا مجزوم ہو کر اکن رہ گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ اکن مجزوم استعمال ہوا ہے، یعنی یہاں پر اخف استعمال ہوا ہے. تو پہلے مکمل کر لیتے ہیں وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، پھر بعد میں دیکھتے ہیں کس پہ عطف کرتے ہیں اس کو. جی اکن فعل ناقص آ گیا تو اس کا ایک اسم ہو گیا جو کہ انا کی ضمیر ہے. انا کی ضمیر، ٹھیک ہے. من الصالحین، اور من الصالحین جو ہے یہ جار مجرور خبر ہو گئی ہے کانا کی. کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اچھا اب ذرا ہم دیکھیں گے کہ اس کو واو کو عاطفہ ماننا ہے تو پھر اس کو عطف کس پہ کر رہے ہیں. اچھا تفسیر جلالین میں اس کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے نا، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر جو ہے وہ سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اکن ہے نا، یہ اصل میں اکونا تھا. مصحف عثمانی کے رسم الخط کے مطابق بغیر واو کے لکھا گیا ہے، ورنہ اکونا ہونا چاہیے. تلفظ میں دونوں صورتیں جائز ہیں، واو اور حذف واو کے ساتھ، اور اس کو فَأَصَّدَّقَ پر عطف کرتے ہوئے نصب ہوگا، اور محل فَأَصَّدَّقَ پر عطف ہونے کی وجہ سے حذف واو اور جزم ہوگا. فَأَصَّدَّقَ اصل میں فَأَتَصَدَّقَ تھا، تو بہرحال یہ پوائنٹ انہوں نے دوسرا بتایا اس کا. اچھا اب یہاں پر یہ اکن کیوں آیا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں. تمنا کے جواب میں فعل مضارع جو ہے نا وہ اخف یا مجزوم ہو کر آتا ہے، یہ اصول ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر اس پر فا سببیہ داخل کر دیا جائے نا تو پھر وہ منصوب ہو جاتا ہے. تو پہلے الصدقہ جو تھا وہ منصوب اس لیے تھا کہ اس میں فا سببیہ داخل ہوا تھا. فا سببیہ تھا. یہاں پر فا سببیہ جو ہے وہ داخل نہیں ہے، تو یہ اپنے وہ جو محل ہے نا اس کا تمنا کا جواب، اس کے اعتبار سے مجزوم ہو گیا ہے. تو اس لیے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ یعنی اگر اسے اکونا پڑھا جاتا تو بھی ٹھیک تھا، پھر یہ یعنی سیدھا اس پہ عطف ہو جاتا. فَصَدَّقَ ٹھیک ہے، یعنی لفظ پر عطف ہو جاتا. اب یہ اس کے محل پر عطف ہوا ہے، اور محل وہ کون سی یعنی جگہ وہ کون سی ہے؟ جگہ وہ جواب تمنا ہے، اور جواب تمنا جو ہے وہ مجزوم ہوتا ہے، الا یہ کہ اس پہ فا سببیہ داخل ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس وجہ سے یہ یہاں پر اخف ہو کر استعمال ہوا ہے وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک کاروں میں سے ہو جاتا. جی مکمل ہو گیا. اس کو ذرا اتھینٹک ترجمہ اس کا سامنے رکھتے ہیں. اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہے اے میرے رب، تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. ماشاءاللہ. لیکن جی آخری آیت رہ گئی ہماری، اس کو بھی مکمل کر کے سورہ مبارکہ کا اختتام کرتے ہیں کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اب یہاں پر اذا درمیان میں آیا جی، انشاءاللہ کنفرم ہو جائے گا. اور واللہ خبیر بما تعملون. جی اکرم صاحب. واو حرف استنافیہ، لن ناسبۃ المجاز نصب استقبال. ٹھیک ہے. یؤخر، اخر یؤخر، ابھی ہم نے بات کی ہے اس پہ. فعل آ گیا، فعل آ گیا. آگے اللہ اس کا فاعل ہے، اسم اللہ لفظ جلالہ اس کا فاعل ہو گیا. یؤخر اللہ فعل اور فاعل ہو گیا. اور نفسن اس کا نفسن جو ہے یہ مفعول مفعول بھی بھی ہو گیا. یہاں تک ترجمہ کر دیں کہ لن یؤخر اللہ نفسن، اللہ ہرگز کسی جان کو مہلت نہیں دے گا. نہیں دیتا یا دے گا، دے گا کیونکہ حرف استقبال ہے نا. ٹھیک ہو گیا. کب؟ اذا جاء اجلھا. یہاں پہ اسے ظرف کو وہ مضاف بنا لیں. بالکل. اذا ظرفیہ مضاف ہو گیا، اور جاء اجلھا جاء فعل، اور اجلھا مضاف الیہ جاء کے لیے فاعل.
فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہو کر مضاف الیہ، ظرف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا یؤخر فعل کے، ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہرگز کسی جان کو مہلت نہیں دے گا جب اس کا وقت مقرر آ جائے گا، ٹھیک ہے. اور اس کو بھی ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اذا ظرفیہ شرطیہ، جا اجلھا شرط اور لن یؤخر اللہ نفسا جواب شرط معزوم، اور ٹھیک ہے نا. ہاں بالکل اس طریقے، یعنی اس طریقے سے بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اب ہمارے سامنے درمیان میں آ گیا تو ہم اسے ظرف اور مضاف الیہ متعلق کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. اور آخری جملہ واللہ خبیر بما تعملون، لفظ جلالہ مبتدا ہو جائے گا، جی خبیر خبر ہوگی، خبر ہو گئی، بما تعملون جو ہے یہ متعلق ہو گیا خبیر کے، کیونکہ فعیل سیغہ صفت مشبہ کا ہے تو اس کے متعلق ہو سکتا ہے. اور بما تعملون کو انالائز کریں تو با حرف جر ہو گیا، اور ما جو ہے وہ موصولہ یا مصدریہ، اور تعملون جو ہے صلۃ الموصول، ٹھیک ہے. لا محل لها من الاعراب یہ آپ کا مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے، محلاً مجرور با حرف جر کی وجہ سے، اور با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کے متعلق ہو گیا خبیرون کے. اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے کرتوتوں کو، تمہارے اعمال کو، ٹھیک ہے. تو یہاں پر مصدریہ کے معنی میں لیا جا سکتا ہے ما کو، اور موصولہ کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے. اکرم صاحب اس آخری آیت کا اتھینٹک ترجمہ ذرا کرتے ہیں پلیز. اور اللہ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ گیا، اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. ماشاء اللہ. تو بات وہی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ مہلت، پہلی بات تو یہ کہ اس کا فیصلہ ہرگز نہیں دے گا. قرآن بتاتا ہے کہ جب بھی کسی کا اجل آ جاتا ہے تو ایک ساتھ بھی نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر انہیں مہلت دے بھی دی جاتی تو انہوں نے کرنا وہی تھا، انہوں نے خرچ کرنا تھا. تو سبق یہ نکلا کہ جب بھی موقع ملے پینڈنگ نہ کریں، کر دیں. اکثر لوگ سوچتے رہتے ہیں جی میں انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا، اور پھر جب وقت آتا ہے تو پھر ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. تو یہ میسج تھا جی. المنافقون ایک مشکل ٹیکنیکل صورت تھی کافی، اور بہت سارے اس میں گرامر کے جو نکات ہمارے سامنے آئے ہیں، اور الحمدللہ بہرحال ہم نے اسے مکمل کر لیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور خاص پس منظر میں آپ اسے دیکھیں گے تو منافقین کا طرز عمل آپ کے سامنے آئے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ان کے ساتھ سلوک وغیرہ وہ بھی سب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب آپ کو نظر آئے گا اس میں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کے منافقین جو عقیدے کے منافق وہ تو اب آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن عملاً جو ہے وہ بہرحال مل جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 آیات ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے. واذا اؤتمن خان، اور جب اس پہ امانت رکھوائی جاتی ہے اس کے پاس تو خیانت کرتا ہے. اور ایک علامت اور بتائی ہے آپ نے چوتھی ایک دوسری روایت میں کہ اذا خاصم فجر، جب وہ جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جس میں 4 علامات ہیں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ایک ہے وہ اسی حساب سے منافق ہے. اگر ایک ہے تو 25%، 2 ہوں گی تو 50%، 3 ہوں گی تو 75%، اور 4 ہوں گی تو 100%. لیکن بات یہی ہے کہ علامات ہم نے کوشش کرنی ہے اپنے میں دیکھنے کی، کیونکہ صحابہ کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ علامات اپنے اندر ڈھونڈتے تھے کہ میرے اندر تو نہیں یہ علامت کہیں. ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم دوسروں میں علامات ڈھونڈتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے آرام سے بچا کر نکل جاتے ہیں. قرآن پڑھتے ہوئے بھی منافقین کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ فلاں کا ذکر ہے، یہ فلاں کا ذکر ہے، فلاں کا ذکر ہے. اور حالانکہ بعض اوقات ہم نے بھی وہی باتیں یا وہی حرکتیں کی ہوتی ہیں جن کا ذکر وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے. یہی قرآن کی ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی اور اس کی تا قیامت ابدی ہدایت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ سورہ مبارکہ مکمل ہو گئی، انالیسز مکمل ہو گیا، ترجمہ ہم نے دیکھ لیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئی صورت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب